قد كان للسقم دهرا طريق تقال له. دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہے، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو. ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں. کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو. جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے، در حقیقت وہی خوش قسمت ہے. دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو. انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں. کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے. بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے. انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے. اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے. کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو. ایسا نہ ہو کہ جب تم اس کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو. رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں. زندگی تصویر بھی ہے، تقدیر بھی، فرق تو صرف رنگوں کا ہے. من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر. دعائیں دینے والوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں. اللہ کو پسند ہے تمہارا اسے یاد کرنا. وہ یہ نہیں دیکھتا کم کرتے ہو یا زیادہ. تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا. انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور. عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں. ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہے، ہر کسی کی آزمائشیں بھی. ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے. کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے. انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے. اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا. اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن. سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے. جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں. لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں مگر قدر نہیں کرتے. ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے. یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے. زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں. اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہوتے ہیں. سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا،
جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں کم رکھیں: الفاظ، توقیقات اور لوگ۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دعا مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور طلب دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ نہیں کرو نصیب سے اتنی شکایت، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ جو نقصان پہنچائے گا اسے نقصان پہنچے گا، اور جو توڑے گا وہ ٹوٹے گا، اور جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ دنیا ایک چکر ہے، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں کرتا، اور اللہ ہر احسان کا بدلہ اس سے دے گا جو دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیا کرتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے ہی چلے جائیں گے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا، جو بھی ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ جب دل میں ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ تجارت ہے، اور نہ ہی میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں کیونکہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اگر تم لوگ موت کی رفتار کو دیکھ لیتے ہو تو امیدوں سے تم نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔
جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت مرنے والے کو۔ جو اللہ کی تقسیم سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں کو دیکھ کر غمزدہ نہیں ہوگا۔ مصیبت ایک ہوتی ہے، لیکن اگر گھبرا جاؤ گے تو وہ دگنی ہو جائے گی۔ لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور علم تمام خوبیوں کا سر چشمہ ہے۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کم عمر ہی سے بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہو جانا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی بھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ شاید تمہیں وہ چیز ناگوار ہو جو تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید تمہیں وہ چیز پسند ہو جو تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دنیا میں 2 طرح کے دکھ ہیں، وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ لانا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ،
اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو تمہیں عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہیں، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ بھی نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ آج کل وہ لوگ ہی ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں، جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، دعائیں مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ توکل، شکر اور صبر کی راہوں سے گزر کر ہی رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں
راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کو یہ یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا بولیں، اچھا سوچیں اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ جو معاشرہ دوسروں کا حق ماننا اپنا حق سمجھتا ہے، وہ معاشرہ بے موت مر جاتا ہے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی، سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ یہ زندگی ہے صاحب، اگر الجھے گی نہیں تو سلجھے گی کیسے، اور اگر بکھرے گی نہیں تو نکھرے گی کیسے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں، احساس سے چلتے ہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ زندگی گزارنے کے یہ 6 اصول ہیں۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ ملتوی کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ جس انسان کا خود پر قابو نہ ہو وہ انسان خود کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس انسان کو دوسرے قابو کرتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ انسان کا درد ہی اسے مضبوط بناتا ہے، اس کا ڈر اسے بہادر بناتا ہے، اور اس کے دل کا ٹوٹنا اسے حساس اور سمجھدار بناتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہیں، ایک صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دوسرا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ نہ جانے انسان اس دولت پر اتنا تکبر کیوں کرتا ہے، جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ جس نے تمہاری ایک بات سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح تسلیم نہیں کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کی آخری دریافت ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ 2 ہی چیزیں ایسی ہیں
جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے انہیں مارے ہوتے ہیں۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتی ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی بنتا ہے۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ بات یہ نہیں کہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے قدم کتنے مضبوط ہیں۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ اللہ کا شکر ہے میرا دین اسلام ہے، وہ دین جو ہر برائی سے روکتا ہے، ہر اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے، نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ زندگی امتحانوں سے بھری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں
اور کبھی آپ ناکام ہوتے، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔